امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل، سارے اعمال میں سے افضل، دشمنوں کے سامنے مقابلہ کرنے سے بھی افضل، درجات بھی سب سے زیادہ، عمل بھی میرے اللہ کو بہت پسند، اور پھر کامیابی بھی دنیا کے اندر آخرت کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی وہ عمل ضرور بتائیں، وہ عمل ضرور بتائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ عمل کیا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں، ذکر اللہ تعالی، تمہارا دل بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو، تمہاری زبانیں بھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تمہاری زبانوں پر بھی اللہ کی یاد ہو، تمہارے دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے، اللہ نے نصیب فرمایا۔ بہت بڑا ایک عام آدمی ذکر کرتا ہے، زبان سے بھی ذکر قبول ہے، زبان حرکت کرتی ہے، جب بندے کے دل میں اس کی یاد ہو زبان حرکت کرتی ہے، اور جب دل اور زبان حرکت میں لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ اس عمل کو افضل بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس سے زبان لگ جائے، جسے بندے کا دل لگ جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اے اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، اور تو بہت اعلیٰ ذات ہے۔ اور آگے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدہ تیری تعریف ہے، عدد خلقی تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری مخلوق ہے۔ اب پتہ نہیں مخلوق کتنی ہے، اللہ آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، اور آسمان و زمین کے درمیان والی مخلوق، پروں کے ذریعے اڑنے والی مخلوق، اور زمین کے اندر زمین کی تہ میں چلنے والی مخلوق، اور سمندر کے اندر بسنے والی مخلوق، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، تیری اتنی تعریف ہے جتنی تجھے پسند ہے، ورضا نفسہ تیری وہ تعریف جو تجھے پسند ہے، ومداد کلمات کی، اور جتنے تیری کلمے، تیری تعریف، تیری حمد و ثنائے، جتنی مولا کریم یہ درخت ان کے پتے ہیں، اور جس قدر بھی تیرے کلمے ہیں ان کلموں کے برابر تیری تعریف، ومداد کلماتی، یا اللہ ان کلموں سے بھی بڑھ کر تیری تعریف، پانی سمندر اور بارش کے پانی کے قطروں سے زیادہ تیری تعریف ہے۔ پر میں جو بندہ زبان پر یہ کلمے جاری کر لیتا ہے، ایسے سمجھو کہ اس کے اعمال اتنے بڑھ جاتے ہیں جیسے اس نے اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کیا۔ اللہ، لیکن یہ کسی کو عمل نصیب ہے۔ 2 منٹ آپ خطبہ جمعہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے، جنازہ پڑھیں گے، قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کریں گے،
اس وقت آپ کی زبان پر یہ ذکر جاری رہے گا. لیکن جب آپ مسجد سے باہر نکل جائیں گے، جب قبرستان سے باہر نکل جائیں گے، جب جنازہ پڑھ کے گھروں کو چلے جائیں گے، تو پھر 100 میں سے کوئی ہوگا جس کی زبان پر یہ رب کا ذکر جاری ہے. وہ کوئی ہوگا. میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ایسا ہی اپنا ذکر اپنے کلمے ہمارے دلوں اور ہماری زبان پر جاری فرما دے. زبان پر جاری، دل کے اندر جاری. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ منصب نصیب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ذکر جسے مل جائے، ہر وہ عمل جو قرآن حدیث کے مطابق ہے جسے یہ مل جائے، کعبہ کے رب کی قسم دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے. اور ذرا قرآن پاک کی آیت سن لیں اور ایمان تازہ کر لیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ایک اور قرآن پاک کی آیت سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. رب کی یاد، اللہ کا ذکر جسے ثابت قدمی مل جائے، جسے ثابت قدمی مل جائے، کتنا وہ پیارا محبوب اللہ کا بندہ، کتنا برگزیدہ رب کا ولی ہے جس کی زبان پہ میرے اللہ کی یاد ہو، ذکر جاری ہو جائے. اللہ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تعریفیں ہیں، تو بہت بلند. ایک ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وہ اللہ کا ذکر ہے. فرمایا اس کے پڑھنے سے زمین سے لے کے آسمان تک جتنی درمیانی جگہ گئے میرا رب نیکیوں سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ اتنا بلند رب کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں تیرا کون سا ذکر کروں؟ اللہ تیری یاد میں میری زبان متحرک ہو، کیا میں پڑھوں؟ فرمایا میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع کر دیا پڑھنا. کہا یا اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو سارے نبی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں. میں زمین پہ گیا لا الہ الا اللہ سارے زمین والے پڑھتے ہیں. یا اللہ کوئی اور ذکر. اور میں میرے موسیٰ یہی کرو. یا اللہ ساری دنیا یہی پڑھ رہی ہے. فرمایا ہاں میرے موسیٰ علیہ السلام دل اور زبان سے تصور یہی ہو لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی کنج بخش نہیں ہے، کوئی بیماری دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی رنج بخش نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدوں کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی نذرانے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں اور وہ جھولی نہ بھرے۔ ایک ہی ذات ہے، سارا زمانہ جس سے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب سب کی جھولیاں بھرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ ساری دنیا لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے۔ فرمایا میرے موسیٰ بس یہی یاد رکھ لو، اسی کو اپنی ورد زبان بنا لو، اسی کو اپنے دل میں بسا لو۔ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم وظیفہ ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت نصیب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک شخص جائے گا، اس کی نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی تو نیکی کوئی نہیں ہوگی، گناہ ہی ہوگی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ جو تکڑی پر ہیں، جو ترازو پر قائم ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے، یا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ فرمایا پھر بھی یار دیکھ لو کوئی ایک آدھی نیکی ہو، میں رب چاہتا ہوں میرا بندہ جہنم میں جلنے کی بجائے جنت میں چلا جائے۔ یا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اور فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ فلاں جگہ پر ایک پرچی ہے وہ لے کے آؤ۔ وہ پرچی لے کے آئیں گے اور وہ پرچی لے کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائے گی، اس کے رکھنے پر برائیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، نیکیوں والا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بندے تو نے اخلاص کے ساتھ دل اور زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اس کلمے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، آج اس کلمے کی وجہ سے تو جنت کا مالک بن گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے رب کی یاد، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار میرا ذکر کیا، میری یاد میں گیت گائے، میرے در پہ رویا، میں نے اس کی بیماریاں بھی دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ مِثْلَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ میں نے انہیں شفا بھی دے دی، جو کچھ ان کا نقصان ہوا تھا وہ بھی پورا کر دیا، بیویاں بھی دگنی دے دی، بچے بھی دگنے دے دیے، مال ڈنگر بھی دگنے دے دیے، بغات بھی دگنے دے دیے، میرے ذکر کی وجہ سے۔ اتنا ذکر کا فائدہ ہے۔ خوش نصیب ہے جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
اور استغفر اللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کی زبان بڑی خوش نصیب ہے، اس کا دل بڑا خوش نصیب ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، جنازہ پڑھا بھول گئے، دفن کیا دعا کی بھول گئے، مسجد میں باہر نکلے بھول گئے۔ اللہ امام الانبیاء نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اور میرے صحابی سن لے، ہر گھڑی تیری زبان رب کی یاد سے تر ہو، تو کامیاب ہے، تر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ذریعہ معاش کے لیے، روٹی کے لیے، بلائے مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کی یاد بہت ضروری ہے، اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ مچھلی کے پیٹ میں، دریا میں چھلانگ لگائی، مچھلی کے پیٹ میں، سمجھو جو مچھلی کے پیٹ میں گیا تو کیا، نہ ہوا ہے، نہ روٹی، نہ پانی، نہ باہر کی ہوا، کچھ بھی نہیں، مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ جس کو کہتے ہیں مچھلی کھا جائے واپس نہیں آتا، مچھلی کھا گئی بس گیا۔ مگر قربان جائیں حضرت یونس علیہ السلام کو میرے اللہ نے جو ذکر سکھایا، حضرت یونس علیہ السلام کی زبان جس اللہ کی یاد سے تر ہوئی، وہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، لا الہ تیرے سوا کوئی نہیں، الا انت بس تو ہی گئے، تو ہی گئے، انی کن سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے۔ پڑھ میرے بندے پڑھ، میرا ذکر کیے۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ وظیفہ جاری رکھا، جاری کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر کیا ہوا؟ مچھلی جی رب، جی ربا میری امانت کو واپس کر دے، میرا ذکر کرنے والے میرے پیغمبر کو واپس کر دے، باہر پھینک دے۔ مچھلی نے میرے رب کا حکم مانا، صحیح سلامت یونس علیہ السلام کو باہر ساحل پہ رکھ دیا، اور اوپر میرے اللہ نے ہوا اور فضا کی کمی کو دور کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی، اور جو ہوا اور پانی کی کمی تھی ساری دور کر دی۔ جی یا اللہ میں نے رکھ دیا ہے۔ اللہ دشمن کے مقابلے میں بھی میں یہ نہیں کہتا تلوار نہ پکڑو، میں یہ نہیں کہتا
ایٹم بم نہ بناؤ. میں یہ نہیں کہتا میٹرو ٹرینیں نہ چلاؤ، میں یہ نہیں کہتا برج نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا پل نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا جہاز نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ گوری میزائل نہ بناؤ، خالد ٹینک نہ تیار کرو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا جو میرے رب نے کہا ہے، میرے رب نے کہا ہے. وہ کیا میرے اللہ نے کہا ہے؟ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب دشمن سے مڈ بھیڑ ہو، جب دشمن سے مقابلہ ہو، تو پھر اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، کیونکہ کامیابی کے لیے اسلحے کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایٹم بم ہو نہ ہو گزارا ہو سکتا ہے، کامیابی کے لیے تلوار کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کامیابی کے لیے خالد ٹینک کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، کامیابی کے لیے ایٹمی دھماکے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، کامیابی کے لیے ایٹمی توانائی نہ بھی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے. سب سے بڑی توانائی، سب سے بڑی قوت جو ہے وہ کامیابی کی چابی میرے اللہ کے پاس ہے. اس لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب دشمن کا مقابلہ ہو پھر اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے گا. اللہ صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی المرتضی، یہ سب کچھ کیا ان کے پاس تھا؟ ایٹم. ان کے پاس پستول تھے، گنے تھے. حضرت عمر فاروق کے پاس کیا تھا؟ کہاں تھے؟ ابھی آ رہے گئے، ابھی فاصلہ کئی کلومیٹر دور ہے، لیکن دشمنوں کی صفوں کے اندر تھر تھلی مچ جاتی تھی صحابہ کی آمد پر. اس کی وجہ یہ تھی کوئی دھواں نہیں تھا جو پہنچ جاتا تھا، کوئی ایٹمی توانائی نہیں تھی جس کا اثر وہاں تک پہنچتا تھا. اصل وجہ یہ تھی ان کی زبانوں پہ رب کا ذکر تھا، دلوں میں رب کی یاد تھی. یہ چیز اگر آ جائے. ہمارے استاد گرامی کہنے لگے ہماری بہن جو ہے وہ جب اس کے نیچے بالٹی لے کے بیٹھتے وہ دودھ نہ دیتی، ٹانگ مارتی بالٹی وہ جاتی. ایسے کئی دفعہ ہوا. فرماتے میں نے اپنے استاد محترم کو کہا کہ جی بھینس بڑا تنگ کر رہی ہے، بیٹھتے ہیں ٹانگ مارتی ہے، برتن ادھر چلا جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ میرے استاد محترم کہنے لگے ابھی سے گھر جا کے رب کا ذکر شروع کر دو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، نوافل شروع کر دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وظیفہ شروع کر دو. کہتے ہیں میں نے استاد کی بات مانی، وظیفہ شروع کر دیا. پھر جب اس کے نیچے بیٹھے بھینس نے ٹانگ نہیں ماری، ادھر ادھر حرکت بھی نہیں کی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. کئی لوگ کہیں گے یار مولوی ہے نہیں، مولوی اپنا کام سیدھا کرن لیا آکھی جاندے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ کرنا ہی پڑے گا. اور نہیں میرے بھائی، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. رب نے فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما.
میرے رب نے کہہ دیا میرے بندو مجھے بہت زیادہ یاد کرو، مجھے بہت زیادہ یاد کرو، اور جتنا زیادہ یاد کرو گے تمہیں نظر آئے گا، تمہارے تصور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جس جگہ پہ جاؤ گے رب اس مٹی کو سونا کر دے گا۔ اور ایسا ایک بزرگ نے کہا ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم میرے ذہن میں ایسے ہی ہوا کہ میں جا رہا تھا اور میں جب گھر میں داخل ہوا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے رب نے میرے لیے مٹی سونا بنا دی۔ جب اللہ کا ذکر ہو، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ قرآن بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ اللہ زبان میں ذکر ہو اور پھر اس کے حساب سے دل بھی حرکت میں آ جائے، دونوں چیز۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خوش نصیب بچے بچیاں، گھر والے جن کی زبانوں پر دل پر اللہ، لیکن ستیہ ناس ہو، موبائل کا تباہ ہو برباد کر دیا نوجوان نسل، گھروں برباد کر دیا، ذکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب میرے جی دوستو، یہ اسلام کا کتنا عظیم درس اور سبق ہے۔ جب اونچی جگہ پہ جاؤ تو کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ میں اونچی جگہ پہ جا رہا ہوں، میری لفٹ اوپر جا رہی ہے، میں لفٹ پہ بیٹھا ہوں، 10ویں منزل، 11ویں منزل، 12ویں منزل، اللہ میں جتنی بھی منزلیں چڑھ جاؤں اللہ اکبر، اللہ سب سے اونچا تو ہے۔ یہ شوق اور ذکر اللہ سکھا رہا ہے۔ جب نیچے اترو سبحان اللہ، کیوں بلا؟ اللہ کے رسول جب نیچے اترتے سبحان اللہ پڑھتے، اوپر جاتے اللہ اکبر پڑھتے۔ نیچے اترنے کا معنی یہ ہے، اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں ہوں ہی نیچے والا، نیچے جانے والا، یا اللہ میرے اندر بڑی بڑی کوتاہیاں ہیں، میں نیچے ہوں، سب سے نیچے میں ہوں، تو سب سے اوپر ہے، اور یا اللہ میرے لیے نیچا ہونا میری صفت ہے، میرے لیے نیچا ہونا اللہ اللہ خاک میں ملنا، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، میں خاک میں ملنے کے قابل ہوں، میری صفت نیچے ہے، نیچے، اور تیری صفت اوپر ہے۔ رب کبھی نیچے نہیں ہے، رب اونچا۔ الرحمن علی العرش استوى، میرا رب عرش پر ہے، عرش پر، سب سے اونچی جگہ عرش ہے، 7 فلکوں سے بھی اوپر رب کا عرش ہے، اور ساری دنیا کے دل میرے رب کی مٹھی کے اندر ہے، ساری دنیا کے دل سبحان اللہ کہہ دو۔ رب یقلب اللیل والنہار، جو دن اور رات کو بدلتا ہے وہی بندوں کے دلوں کو بدلنے والی ذات ہے۔ مٹھی میں، دل مٹھی میں، اور دل صحیح کیسے ہوگا؟ کثرت ذکر القرآن، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دل کیسے صحیح ہوگا؟ موت کو یاد کر، قرآن کی تلاوت کر، اس سے بگڑا ہوا تیرا دل صاف ہو جائے گا۔ اللہ ہماری زبانوں پر اپنا ذکر جاری فرما دے، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا